جب کبھی مسلمانوں کے کسی خطے پر کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے، کوئی ظلم کی داستان رقم ہوتی ہے، تو پاکستان کا سیکولر لبرل دانشور اور اس کی پیروی میں مخصوص اخباری لکھاری یا ٹیلی ویژن نیوز اینکرز نتنے پھلا کر دو گھڑے گھڑائے سوالات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال صرف اسلام اور مسلمانوں سے اپنی نفرت اور بغض کے اظہار اور مسلمانوں کو باحیثیت امت بدنام کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کہاں ہے مسلم امہ، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہاں ہے OIC۔ برونائی سے لے کر مراکش تک 50 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہیں، لیکن ان تمام ممالک پر گزشتہ 100 سال سے سیکولر لبرل حکمران مسلط ہیں۔ یہ حکمران خواہ وہ بادشاہ ہوں یا جمہوری رہنما، فوجی ڈکٹیٹر ہوں یا فوجی آمر، سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے یورپی یونین کے 29 ممالک کے عیسائی حکمران بپتسمہ لے کر عیسائی ہوتے ہیں، حلف اٹھاتے ہوئے انجیل مقدس پر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی یورپی یونین کو تانا نہیں دیا کہ کہاں تھے تمہارے عیسائی حکمران اور عیسائی ملت جب آرمینیا کے عیسائی مسلمانوں سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان حکمرانوں کا یورپی ممالک کے حکمرانوں میں سے کسی بھی سیکولر لبرل حکمران سے موازنہ کر لیں، آپ کو دونوں اپنی طرز زندگی میں مختلف نظر نہیں آئیں گے۔ بے نظیر نواز شریف، زرداری، مشرف اور عمران خان کی زندگیوں کو لے لیں، اور جرمنی کی اینجلا مرکل، فرانس کے میکرون، برطانیہ کے بورس جانسن اور اسپین کے جنرل فرانکو، ان کی بود و باش کا مطالعہ کر لیں۔ آپ ان کے نام بدل دیں، مذہب تبدیل کر دیں، آپ کو ان کی باقی تمام طرز زندگی، اخلاقیات، معاشرت اور معاشیات، غرض خاندانی زندگی، کسی میں بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ 50 سے زیادہ وہ ممالک جہاں مسلمان اکثریت سے رہتے ہوں، ان کے آئین، وہاں نافذ قوانین، معیشت میں سودی بینکاری کی بالادستی، نظام تعلیم کی سیکولر بنیادیں، اللہ کی بجائے انسانوں کی حاکمیت، خواہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ہو یا الیکشن کے ذریعے، ان تمام معاملات میں بھی ان میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ آپ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے آئین اٹھائیں، اور پھر ان ممالک کے آئین اٹھائیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، دونوں کا شکوار مطالعہ کریں، آپ کو چند ایک دفعات کے علاوہ کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مسیحی یورپ کے سیکولر لبرل حکمرانوں کی اسرائیل کی حکومت کے سامنے بے بسی اور لاچاری بھی ہم سے مختلف نہیں ہے۔ ان ملکوں میں بسنے والے عیسائیوں کے تمام مقدس مقامات یروشلم میں ہیں اور یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ یورپ کا ایک عام شہری جب ان مقامات کی زیارت کے لیے جاتا ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر وہ وعظ کرتے تھے اور جن گلیوں میں صلیب لے کر گزرے تھے، تو وہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ ٹورسٹ گائیڈ سیاحوں کو ایک ایسی تاریخ سنا رہا ہوتا ہے جس کے خلاف پوری عیسائی دنیا 2000 سال تک یہودیوں سے لڑتی رہی۔ اسرائیل میں تقریباً 2 لاکھ عیسائی آباد ہیں جن کی اکثریت یروشلم میں ہے، لیکن انہیں اپنے مقدس مقامات پر اتنا بھی اختیار حاصل نہیں کہ اپنی مرضی سے اسے آراستہ کر سکیں۔ 8 سال پہلے ان کے مقدس ترین مقام نیٹیویٹی چرچ میں جس طرح قتل عام کیا گیا، اسے خون میں نہلا دیا گیا۔ اس سانحے پر عیسائی اکثریت کے یورپی ممالک کے سیکولر لبرل حکمران اس ظلم پر اتنی بھی آواز نہیں اٹھا سکے جتنی مسلمان اکثریتی ممالک کے سیکولر لبرل حکمران آج اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح جب کشمیر، فلسطین، روہنگیا وغیرہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو سیکولر لبرل گروہ ایک اور تانا دیتا ہے، کہاں ہے اسلامی کانفرنس؟ دنیا میں اسلامی کانفرنس کی طرح کی لاتعداد علاقائی تنظیمیں موجود ہیں، اور یہ سب کی سب اسلامی کانفرنس کی طرح ہی مردہ اور بیکار ہیں۔ ان میں کئی علاقائی تنظیموں کا پاکستان رکن بھی ہے۔ کبھی کسی نے سوال اٹھایا کہ 60 میں جس کے ممبران بھارت اور پاکستان ہیں، وہ کشمیر میں ظلم کیوں نہیں رکواتی؟ افریقن یونین اس وقت کہاں تھیں جب اس کے صدر قذافی کے ملک پر ظلم ہو رہا تھا؟ یورپی یونین بوسنیا میں 10 سال مسلمانوں کا قتل عام دیکھتی رہی۔ آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس چلی سے لے کر گریناڈا تک امریکہ کی جارحیت برداشت کرتی رہی، اور شنگھائی کارپوریشن میں بھی تو بھارت اور پاکستان دونوں شامل ہیں، وہ کشمیر میں ظلم کیوں نہیں رکواتی؟ ان تمام تنظیموں سے سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ اپنے وجود کے اعتبار سے بھی سیکولر ہیں اور نام کے اعتبار سے بھی۔ آج اگر اسلامی کانفرنس کا نام بدل کر تنظیم برائے شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور مشرق بعید رکھ دیا جائے تو ہر سیکولر لبرل دانشور ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اس سیکولر لبرل گروہ کی ایک اور منافقت بھی ہے، یہ فلسطین اور کشمیر پر صرف تانا دینے کے لیے امت کا نام لیتا ہے، لیکن اس گروہ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا
کہ کہاں تھی उम्मत मुस्लिमा जब रूस अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। अमरीका और उसके 48 हवारी ममालिक ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। आलमी ताकतें इराक में घुस गईं। 15 लाख लोग कत्ल कर दिए गए। ये सेकुलर तबका हमेशा इन जालिम आलमी ताकतों की हिमायत में खड़ा होता रहा है और ऐसे तमाम मुसलमान जो अपना घर बार छोड़कर उन इलाकों के मजलूमों के लिए लड़ने जाते थे तो उन्हें दहशतगर्द, फसादी, शिद्दत पसंद कहकर ना सिर्फ बदनाम करता और उन्हें गिरफ्तार भी करवाता रहा है। ये तबका इस कदर जालिम है कि अगर कोई इन मुल्कों के मजलूमों, मुहाजिरों, यतीमों और बेवाओं की मदद भी करना चाहे तो उन पर अरसा हयात तंग करवाता है और पूरी कोशिश करता है कि शाम, अफगानिस्तान और इराक के जंगज़दा मुहाजिरों, यतीमों और बेवाओं तक इमदाद ना पहुंच सके। ये है वो रवैया जो मुसलमान अक्सरियती ममालिक के सेकुलर हुक्मरानों का भी है और उन दानिशवरों का भी जिनके रूबरू आज बैतुल मक़दस में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। रमज़ान में उन पर फायरिंग हुई और अब इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीनी आबादी के दरमियान जंग जारी है। फ़लस्तीनी मुसलमान गुज़श्ता 70 साल से ये जंग लड़ते चले आ रहे हैं। इन 70 सालों में कम अज़ कम 50 साल फ़लस्तीनियों की ये जंग सिर्फ एक कौम परस्त जंग के तौर पर लड़ी, जिसमें जॉर्ज बुश जैसे ईसाई रहनुमा भी शरीक थे। लेकिन मुसलमान अक्सरियती ममालिक के सेकुलर हुक्मरानों ने उस वक्त भी उनका खुलकर साथ नहीं दिया था, क्योंकि ये हुक्मरान अमरीका और सोवियत यूनियन की झोलियों में बैठे मसलहत की नींद सो रहे थे और आज भी इनका यही आलम है। बरोनाई से लेकर मुराकिश तक इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके के पास कम से कम निस्फ करोड़ मुसल्ला अफवाज हैं और 150 के लगभग एटम बम हैं। इसके अलावा 1.5 अरब मुसलमान ऐसे हैं जिनकी अक्सरियत जज्बा जिहाद से सरशार है। इस सूरत में ताना जन सेकुलर लिबरल गिरोहों से मेरी एक दरख्वास्त है, आप इन तमाम मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के सेकुलर हुक्मरानों से कहें कि वो एक ऐलान कर दें कि जिस किसी ने भी फ़लस्तीन जाकर इसराइल से लड़ना है उसके लिए तमाम बॉर्डर्स खुले हैं। हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी बल्कि उन्हें तमाम ममालिक रास्ता देंगे। मेरा दावा है कि सिर्फ एक दिन में इस मुस्लिम उम्मा का वो चेहरा नजर आ जाएगा जो हर मुसलमान के दिल में धड़कता है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जसद वाहिद हैं, एक उज़्व को तकलीफ हो दूसरा तड़पने लग जाता है।